تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، مگر تمام انبیاء کو مانتے ہیں، اور یہی ہمارا اسلام ہے کہ سارے ہی انبیاء برحق، اللہ کی تعلیمات برحق، اللہ کی کتابیں برحق، مگر یہ کہ ہم امت اس کے پیارے حبیب کی ہیں۔ ہم نے کلمہ پیارے آقا کا پڑھا ہے، ہماری نسبت پیارے آقا سے ہوئی ہے، یہ ہماری سعادت کی بات ہے۔ اللہ نے جو ہمیں کتاب دی ہے وہ تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے، اور یہ کلام ہے، ہم پابند اس کتاب کی تعلیم کے ہیں، لیکن کتابیں ساری برحق ہے۔ تو یہ ان کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، اس بات پر اللہ تعالی نے اس کا یہ جو جواب دیا، اس واقعے کو اللہ نے کن الفاظ میں بیان کیا۔ اب اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر اب ہم قرآن مجید کی آیت سنتے ہیں تو ہمیں آسانی سے سمجھ آئے گی کہ گفتگو کیا ہوئی۔ تو فرمایا گیا کہ وقالت الیہود، یہود کی جو جماعت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ لیست النصارى علی شیء، یہ جو نصارہ ہیں کچھ بھی چیز نہیں ہے، یہ کوئی شے نہیں نصارہ۔ اور پھر وقالت النصارى، جو نصارہ کی جماعت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ لیست الیہود علی شیء، یہ جو یہود ہے نا یہ کوئی شے نہیں، یعنی وہ اس کو جھوٹا کہہ رہے، وہ اس کو جھوٹا کہہ رہے۔ فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ مقصد یہ کہ وہ بھی اہل کتاب، وہ بھی اہل کتاب، ان کے پاس بھی رب کا پیغام، ان کے پاس بھی رب کا پیغام پڑھ کر بھی ان لوگوں نے انکار کیا، مطلب اپنی تعلیم کو بھی چھوڑ دیا، فقط ایک دوسرے سے حسد کی وجہ سے۔ فرمایا کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولہم، یہ ایسی بات ان لوگوں نے کی جو کہ یہ لوگ نہیں جانتے ان لوگوں کی مثالوں۔ مثال کے طور پر مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ لا یعلمون مثل قولہم، جاہل لوگوں کی مثال ہے کہ یہ جان بوجھ کر علم ہونے کے باوجود، کتاب والے ہونے کے باوجود جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں کہ جاہل کو تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، وہ انکار کرے اسے پتہ نہیں، لیکن جسے پتہ ہونے کے باوجود انکار کرے وہ غلط ہے۔ تو وہ یہاں وہی مثال دی کہ جاہلوں جیسی بات کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے تو کر دی حسد اور ضد اور بات کر دی، پیارے آقا کو بھی نہیں مانا آپس کے جھگڑے میں۔ تو اس بات پر اللہ نے فرمایا کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ، اب اللہ تعالی ہی ان کا حکم دے گا، مطلب یہ کہ ان کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان دونوں کے درمیان، یوم القیامہ، اب قیامت کے دن۔